میں قمر نعیم، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر، تاریخی سیریل پہچان اسلامک تاریخ آف دہلی سلطنت پیش خدمت ہے بایوگرافی آف امیر بنگال محمد شیران خلجی۔ محمد شیران خلجی کی پیدائش سن 1177 میں ترکی کے خلج قبیلے میں ہوئی تھی۔ شیران خلجی کے والد علیار حسین خلجی کا انتقال ہو چکا تھا۔ شیران 3 بھائی تھے، بڑا بھائی اختیار الدین محمد بختیار خلجی اور سب سے چھوٹا بھائی محمد ایواز خلجی۔ بڑا بھائی بختیار محنت مزدوری کر کے اپنے تینوں بھائیوں کی پرورش کر رہا تھا۔ ایک دن بختیار کو کام نہیں ملا تو اس نے خود کو بیچ دیا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، وہ غزنی کے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی فوج میں سپاہی ہو گیا۔ سن 1192 کی ترائن کی جنگ میں محمد غوری اور پرتھوی راج چوہان کے بیچ ہوئی، جس میں اس نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ جنگ محمد غوری نے جیت لی تھی۔ پھر انعام میں بختیار نے سلطان سے اپنے بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے لیے زمین مانگی، جو اسے ہندوستان کے صوبے بنگال میں دے دی گئی۔ بختیار نے جب بنگال میں نالندہ، تکشلا، اودانتا پوری، دیوکوٹ اور ناڈیا کو فتح کیا تو سن 1202 میں اسے امیر بنگال کے عہدے سے نوازا گیا۔ بختیار نے اپنے بھائیوں کو بنگال کی راجدھانی دیوکوٹ میں بسایا تھا۔ شیران خلجی کو فوج کا سالار بنایا تھا۔ شیران خلجی نے ہندوستانی فوج کے ساتھ نہ صرف بنگال اور تبت کی جنگ میں حصہ لیا تھا، بلکہ دکن اور شمالی ہندوستان کی جنگ میں بھی بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ امیر بنگال بختیار خلجی جب بھی بنگال کے باہر جاتے تو محمد شیران خلجی کو بنگال کی امارت کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ دیوکوٹ میں آباد خلجی قبیلے کے لوگوں کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ انہی میں ایک تھا سالار علی مردان خلجی، جس کی نظر بنگال کی حکومت پر تھی۔ سن 1206 15 مارچ کو لاہور کے قریب دریائے جہلم کے کنارے منگول قبائلیوں نے سلطان محمد غوری کا قتل کر دیا۔ 24 جون 1206 کو ہندوستان میں نئے سلطان قطب الدین ایبک کی حلف برداری کرائی گئی۔ علی مردان اور آرام شاہ اس حکومت کے خلاف ہو گئے تھے۔ 10 اکتوبر 1206 کو دیوکوٹ میں اوتاق میں عشاء کی نماز کے دوران علی مردان نے امیر بنگال اختیار الدین محمد بختیار خلجی کو قتل کر دیا تھا اور اپنی ایک آزاد حکومت لکھنؤتی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے محض 1 مہینے کے اندر امیر بدایوں التتمش نے بنگال کی راجدھانی دیوکوٹ پر حملہ کر علی مردان کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ التتمش نے بختیار خلجی کے چھوٹے بھائی محمد شیران خلجی کو امیر بنگال کے عہدے سے نوازا تھا۔ التتمش کی خواہش پر بختیار خلجی کی بیوہ نشان شاہ، جو سلطان قطب الدین ایبک کی بیٹی تھی، کا نکاح امیر بنگال کے ساتھ کرا دیا گیا تھا۔ سن 1208 میں قطب الدین ایبک نے ہندوستان سے پوری فوج طلب کر غزنی پر حملہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے بنگال اور نالندہ کی پوری فوج شیران خلجی کے چھوٹے بھائی حسام الدین محمد ایواز خلجی کی سپہ سالاری میں غزنی حملے کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ شیران کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ نہیں گیا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر علی مردان نے امیر بنگال محمد شیران خلجی کا قتل کر دیا اور ایک بار پھر خود کو
आजाद हुकूमत लखनऊती का सुल्तान होने का ऐलान किया। अमीर बंगाल मोहम्मद शेरखान खिलजी का कत्ल 24 मार्च सन 1208 को देवकोट में किया गया था, लेकिन अली मर्दान की डर से उनकी लाश को दूर ले जाकर दफन किया गया था। शेरखान के मजार इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुस्तान के सरहद पर जिला नौगांव की तहसील धामोरी हाट के तहत माही शोनतोष इलाके में मौजूद है। मजार की लंबाई 14 फीट है, जो यहाँ की एक अनोखी मस्जिद के करीब में वाक़े है। इल्तुतमिश ने इस वाक़े के एक महीने के अंदर देवकोट पर हमला कर अली मर्दान को फरार होने पर मजबूर कर दिया और बंगाल का नया अमीर मोहम्मद शेरखान खिलजी के छोटे भाई हुसामुद्दीन मोहम्मद एवाज खिलजी को बनाया गया। अगर आप तारीख को पूरी तफसील से जानना चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल पहचान इस्लामिक तारीख ऑफ दिल्ली सल्तनत जरूर देखें। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।